مکران میڈیکل کالج تربت کے پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے آرگنائزر محمد حیات بلوچ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کیچ کے صدر ڈاکٹر میران دشتی اور دیگر عہدیداران نے ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مسلسل حکومت اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کو بارہا کہا ہے کہ میڈیکل کالج میں ٹیچنگ شعبہ سے وابستہ ڈاکٹرز کی بلا وجہ بند تنخواہیں ادا کی جائیں، مگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بلوچستان، محکمہ خزانہ اور محکمہ صحت نے اگر فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی تو آج منگل سے مکران میڈیکل کالج میں کلاسز اور ٹیچنگ ہسپتال تربت میں OPDs کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف نے ہمارے احتجاج کی حمایت کی ہے۔ پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ 4 مہینوں سے تنخواہیں بند ہیں، صوبائی حکومت کو بارہا اپنے مسائل گوش گزار کیے ہیں، ہر بار وعدہ وعید کیا گیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ YDA کیچ کے آرگنائزر ڈاکٹر محمد حیات بلوچ نے مزید کہا کہ ہمارا تعلق مکران میڈیکل کالج کے شعبہ تدریس سے ہے اور ہم مکران میڈیکل کالج کے ٹیچنگ فیکلٹی کا حصہ ہیں۔ ہم یہاں پچھلے 7 سال سے منسلک ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 4 مہینے سے ہماری تنخواہیں بند ہیں۔ اس میڈیکل کالج کی بنیاد 2017 میں رکھی گئی اور ہم اس وقت کوئٹہ میں تعینات تھے، جبکہ بلوچستان میں بننے والے 3 میڈیکل کالجز کو چلانے کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس اس وقت کوالیفائڈ ٹیچنگ فیکلٹی نہیں تھی، تو اس وقت کے کیبنٹ نے کیبنٹ رول 2019 کے تحت ہمیں ان 3 نئے بنے ہوئے میڈیکل کالجز میں تعینات کیا، جس کی وجہ سے ہم نے کوئٹہ کی تمام سہولیات کو چھوڑ کر یہاں ان میڈیکل کالج کو چلانے کا بیڑا اٹھایا۔ ہم یہ بھی بتانا لازمی سمجھتے ہیں کہ یہ فیکلٹی یہاں نہیں ہوتی تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل شعبہ تدریس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی منظوری نہیں دیتی۔ اور مزید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مزید 30 میڈیکل اسٹوڈنٹ کا مسئلہ پیدا ہوا تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے PMDC نے یہاں مکران میڈیکل کالج میں وزٹ کیا اور ہماری تمام فیکلٹی ممبر کی کوششوں کی وجہ سے یہ 30 میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بھی یہاں ایڈمیشن ملی۔ اب پچھلے 7 سال سے ہم یہ میڈیکل کالجز چلا رہے ہیں اور ہمیں تنخواہیں وقت پر مل رہی تھیں کہ اچانک فائنانس ڈپارٹمنٹ نے مہینے میں ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ ان میڈیکل کالجز کی ٹیچنگ فیکلٹی کی تعیناتیوں میں کچھ بھی ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سب کی تنخواہیں بند کی جاتی ہیں۔ ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور ان کو رولز دکھائے تو انہوں نے کہا کہ کیبنٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، کیبنٹ کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں، وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیبنٹ کا کام رولز بنانا ہے اور باقی ڈپارٹمنٹس کا کام ان پر عمل کرنا ہے، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ نہیں مان رہا۔ ہماری شکایت پر محکمہ صحت نے متعدد بار فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مکمل قانونی حوالجات کے ساتھ خطوط لکھے، لیکن ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکل سکا، جس کی وجہ سے ہم پچھلے 4 مہینے کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ہم نے سارے تفصیلات آپ کے سامنے رکھے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حکومت بلوچستان اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ان تینوں میڈیکل کالجز کی رکنیت ختم کرانے کے در پہ ہے، جو بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جس قانون کے تحت ان 3 میڈیکل کالجز کی تعیناتی کی گئی، اسی قانون کے تحت 11 DHQs کو ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا اور وہاں بھی عملہ اور ڈاکٹر تعینات کیے گئے، جبکہ صرف ان 3 میڈیکل کالجز کے عملے کی تنخواہیں بند کرنا، جبکہ باقی ٹیچنگ کی تنخواہیں ابھی تک جاری ہیں۔ ہم پچھلے 4 مہینے سے بغیر تنخواہ کام کر رہے تھے، ابھی ہم بھی گھر چلا رہے ہیں۔ اس مہنگائی میں گھر چلانا کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے، تو اس مہنگائی کی حالت میں مزید خدمت سر انجام دینا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ HPA کی بندش پر خاموشی سے آج تک ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس جو ڈاکٹروں کو مل رہا تھا وہ آج تک بند ہے۔ اس مسئلے کو مکمل حل کرنے کے لیے ان تمام ڈاکٹر حضرات کو ٹیچنگ فیکلٹیز کو پرماننٹ بنیاد پر تعینات کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کی توسط سے حکومت بلوچستان، محکمہ صحت، محکمہ فائنانس اور باقی تمام سرکاری عہدیداروں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں تو ہم مکران میڈیکل کالج میں مزید تدریسی سرگرمیاں آج سے جاری نہیں رکھیں گے اور OPD کا بھی بائیکاٹ کریں گے، جبکہ ایمرجنسی سروسز جاری رہیں گے۔
ان تمام اقدامات کی صورت میں ہونے والی تمام نقصانات کی ذمہ دار حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور مکہ فائنانس کے وزیر، سیکرٹری صحت سمیت تمام عہدیدار ہوں گے، جن کی من مانیوں کی بدولت ہم یہ انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے مجبور ہیں۔